بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال نے فرمایا یہ حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی، حرم کے درد کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ طویل نظم ہے، اس میں اور بھی اشعار ہیں۔ عنوان اس نظم کا حضرت علامہ نے رکھا ہے تصوف، لیکن ہم نے صرف پہلے 2 اشعار پڑھے ہیں جس میں حضرت علامہ یہ بتا رہے ہیں کہ تصوف کا ایک منصب تھا ہماری سوسائٹی کے اندر۔ اور اگر میں آپ کی خدمت میں بہت مختصر ترین ڈیفینیشن تصوف کی کرنا چاہوں تو میں یہ عرض کروں گا، جو اسلام کی موریلٹی ہے اس کا عنوان تصوف ہے۔ ہر سوسائٹی کا، ہر ملت کا، ہر معاشرے کا ایک نظام اخلاق ہوتا ہے، ایک مورل سسٹم ہوتا ہے جس کو وہ سوسائٹی فالو کرتی ہے۔ اسلام کی موریلٹی جب سسٹم میں ڈلی تو وہ تصوف کی صورت میں سامنے آئی۔ یہ وجہ ہے کہ صوفیاء کی زندگیاں آپ دیکھیں، انہوں نے علامہ اقبال کے الفاظ میں اپنے جمال سے، اپنے کیریکٹر کی طاقت سے دنیا کو فتح کیا۔ تو ہوا کیا کہ وہ کیریکٹر وقت کے ساتھ ساتھ ہاتھ سے چلا گیا۔ علامہ یہ فرما رہے ہیں کہ اب تصوف حکمت تو ہے، اور ہم اس حکمت کو حکمت ملکوتی، حکمت لاہوتی، جو بھی ٹائٹل دیتے ہیں، کیا یہ ساری حکمت حرم کے درد کا درما بھی ہے؟ حرم کے درد کا درما کا مطلب یہ ملت کے مسائل کا حل بھی ہے، اور جو اس کی رسمیات ہے، جو اس کے ریچولز ہیں، جو اس کی پریکٹسز ہیں، مراقبے ہیں، اوراد ہیں، اذکار ہیں، چلا کشیاں ہیں، جو کچھ بھی ہے، کیا وہ ہماری خودی کی تعمیر کر رہا ہے؟ اگر خودی کی تعمیر نہیں کر رہا تو پھر ہمیں اپنے تصوف کی انڈرسٹینڈنگ اور اپنے تصوف کا جو تصور ہے اسے ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اکابر صوفیاء نے انسان سازی کے لیے تصوف کی تعلیم دی۔ بہت سے پیٹرن ہیں اس کو ڈسکس کرنے کے، اس پہ بات کرنے کے، لیکن میں آج کی سوسائٹی کو سامنے رکھتے ہوئے اور آج کی جو نسل نو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے جس نقطے پہ بات کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ صوفیاء نے ایک فرد کو مثالی فرد بنانے کے لیے جن مراحل سے گزارنا ضروری سمجھا، ان میں ابتدائی سطح پہ 5 مراحل ضروری ہیں۔ ایڈوانس سٹیج اور چیزیں بھی ہیں، جیسے اذکار کے ساتھ پھر لطائف ستہ کے معاملات ہیں، پھر باطنی مدارج کے معاملات ہیں، لیکن وہ بہت ایبسٹریکٹ فیزز ہیں۔ ان ایبسٹریکٹ فیزز کی طرف جانے سے پہلے کچھ محسوس تبدیلیاں ہیں جو انسانی شخصیت میں لانی ضروری ہیں، اور صوفیاء ان تبدیلیوں تک انسان کو، ایک فرد کو کیسے پہنچاتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پہلے اس پہ بات کریں۔ ناظرین کرام، محقق صوفیاء کا یہ کہنا ہے کہ کسی بھی بڑے روحانی تجربے اور کسی بھی بڑی جو اسپرچول ایکسپیرینس ہے، اور اگر حضرت علامہ کے الفاظ جو استعمال فرمائے انہوں نے ریلیجیس ایکسپیرینس ہے، اس کی ویلیڈیٹی کو چیک کرنا ہو تو اس کا آسان ٹیسٹ یہ ہے کہ آپ اس شخص کی موریلٹی کو دیکھیں۔ اگر وہ مورل انٹیگریٹی کا حامل نہیں ہے تو وہ صرف گپ شپ ہے۔ اس کی جتنے روحانی واردات ہیں، روحانی تجربات ہیں، دیکھیں ایک شخص خدا کے ساتھ تعلق کا دعوے دار ہے، اکابر صوفیاء کے مقامات کا دعوے دار ہے، اور مورل ویلیو کے لیے ایک قدم استقامت اختیار نہیں کر سکتا اور ایک پائی کی قربانی نہیں دے سکتا، مشکل نہیں برداشت کر سکتا، تو اس کی وہ روحانی وارداتیں کس کام کی؟ قرب خدا کا تجربہ ہونا کس کام کا؟ دیٹ از اونلی ہیلوسینیشن۔ وہ ایک خواب و خیال ہے، ایک سراب ہے جس کے اندر وہ چل رہا ہے۔ تو صوفیاء کرام جو ہیں وہ روحانی احوال کے کمال کا پہلا ٹیسٹ مورل انٹیگریٹی کو قرار دیتے ہیں۔ یعنی صوفیاء نے ایک فرد کے کردار کی تعمیر کے لیے جو مراحل مقرر کیے کہ کس طرح سے اس کی شخصیت کو میٹامورفیسائز کیا جائے، اس کی شخصیت کو بدلا جائے اور ایک مثالی شخصیت میں ڈالا جائے، اس کو انہوں نے 5 مراحل میں بیان کیا۔ سب سے پہلے اس کے اقوال کو بدلا جائے، اس کے بعد اس کے اعمال کو بدلا جائے، پھر اس کے افعال کو بدلا جائے، پھر اس کے خیال کو بدلا جائے، اور پھر اس کے حال کو بدلا جائے۔ اب
اب تصور کریں کہ تصوف کتنی پریکٹیکل جو ہے وہ ایک سائنس ہے، پریکٹیکل ڈسپلن ہے. حال کا درجہ بالکل آخر میں آتا ہے، جس کو ہم شروع میں پکڑ کے پتہ نہیں کہیں سے کہیں پہنچے ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے حقیقت کوئی بھی نہیں ہوتی. تو جب انسان حال پہ پہنچ جائے تو پھر یہ وہ مقام ہے جس کے بارے میں حضرت علامہ نے فرمایا کہ ہر لحظہ ہے سالک کا زمان اور مقام، احوال و مقامات پہ موقوف ہے سب کچھ، ہر لحظہ ہے سالک کا زمان اور مقام. کہ جیسے جیسے اس کا حال بدلتا ہے اس کا مقام بدلتا ہے، اور جیسے جیسے اس کا مقام بدلتا ہے اس کا زمان و مقام بدلتا ہے، ماحول بدلتا ہے. اور اس کی پریکٹیکل مثالیں ہمیں ملتی ہیں، انبیاء کی زندگیوں میں ہیں، صلحاء کی زندگیوں میں ہیں، صحابہ کی زندگیوں میں ہیں، کہ ایک ہی زمان و مکان کے اندر ایک ہی طرح کے واقعات کے اندر مختلف نتائج احوال و مقامات کے فرق سے سامنے آتے ہیں. لیکن اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اس کا فاؤنڈیشن سٹون کیا ہے؟ وہ اقوال ہے. اقوال سے بات شروع ہوتی ہے. تو ہم سب سے پہلے کچھ گفتگو اقوال پہ کرتے ہیں کہ صوفیاء یا تصوف اقوال کو کیسے بدلتے ہیں. یعنی جب ہم کوئی بنیاد عمارت ناظرین کرام بناتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اس کی فاؤنڈیشن رکھتے ہیں، اس کی بنیاد استوار کرتے ہیں، پھر دیوار بناتے ہیں، پھر دیوار کو ہوتے ہوتے اس کی چھت بنتی ہے، پھر اس کے پلسٹر، اس کی رینوویشن ہوتی ہے، اس کی ڈیکوریشن ہوتی ہے. تو عمارت کی بنیاد جو ہے، انسان کی شخصیت کی عمارت کی بنیاد جو ہے، وہ صوفیاء کی اپروچ کے مطابق قول ہے. وہ گفتگو کیا کر رہا ہے، بات یہاں سے شروع ہوتی ہے. یعنی یہ پہلا سٹیپ ہے. قول کو درست کرنے کا مطلب پوری شخصیت کو درست کرنے کا آغاز ہے. اور یہ وہ پہلو ہے جس پہ ہم بہت کم سوچتے ہیں، بہت کم غور کرتے ہیں، ہماری اس پہ توجہ بہت کم ہوتی ہے. قرآن مجید سے میں سورہ روم کی آیت نمبر 22 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی نشانیاں آسمان اور زمین بھی ہیں، تمہارے رنگوں اور نسلوں کا اختلاف بھی ہے، اور تمہاری زبانوں کا اختلاف بھی اللہ کی نشانی ہے. یعنی انسان جو گفتگو کرتا ہے، جو زبان بولتا ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اچھا، اس سے یہ نہیں پتہ چلا زبان جھگڑے کی بنیاد نہیں ہونی چاہیے، زبان وحدت کی بنیاد ہونی چاہیے. انسان کو اللہ نے بنایا ہے، اور جتنی زبانیں اللہ نے عطا کی ہیں آیت کے طور پہ عطا کی ہیں. قرآن شریف کی روشنی میں ہر زبان، پشتو ہے، پنجابی ہے، فرینچ ہے، جرمن ہے، ہندی ہے، سنسکرت ہے، عربی ہے، فارسی ہے. سورہ روم کی آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ ہر زبان اللہ کی آیتوں میں سے ایک آیت ہے. تو جب زبان کو اس درجے پہ ہم لے آئیں تو نہ صرف یہ کہ زبان جو ہے وہ اختلافات کا سبب نہیں رہتی، تعصبات کا سبب نہیں رہتی، انسانیت کے تعلق، رابطے اور وحدت کی بنیاد بنتی ہے، بلکہ ہمارے سامنے زبان کے استعمال کا تقدس بھی آتا ہے کہ جو لفظ ہم استعمال کر رہے ہیں، جو حرف ہم استعمال کر رہے ہیں، اس کا ایک تقدس ہے. اس تقدس سے اس کو محروم نہیں کرنا، اور اس تقدس کو ہم نے کبھی فراموش نہیں کرنا. اچھا، اب قرآن مجید نے جو ڈسپلن دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور جب بات کرو تو اس قول سدید والی بات اور سیدھی اور پختہ بات کرو. اگر تم اس طرح کرو گے اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا. کمال بات ہے. یعنی اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ اگر تمہاری گفتگو درست ہے تو تمہارے اعمال اللہ خود ہی درست کر دے گا. وہ کسی شاعر نے لکھا نا کہ ہاتھوں کو عجب ربط ہے لاشعور سے، ہلتے ہیں ہاتھ اظہار مدعا کے ساتھ ساتھ. یعنی آپ کی باڈی لینگویج، آپ کی جو وربل لینگویج ہے، اس کو فالو کرتی ہے، اور انسانی شعور انسان کے اعمال کی سمت کا تعین کرتا ہے. جس طرح انسان گفتگو کرتا ہے اس کو گفتگو کے مطابق. تو قرآن مجید ایک بڑا نفسیاتی اصول دے رہا ہے کہ جب آپ قول سدید کے ساتھ بات کرو گے، آپ پختہ بات کرو گے، صحیح بات کرو گے، احتیاط کے ساتھ بات کرو گے، تو اللہ رب العزت آپ کے اعمال کو درست فرما دے گا، آپ کے اعمال کو درست کر دے گا.
آپ کے اعمال کے نقائص کو ٹھیک کر دے گا۔ اچھا، اب صوفیاء کا کمال یہ ہے، اب میں جہاں حضرت علی اجویر کا ایک قول آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ حضرت علی اجویر فرماتے ہیں کشف المحجوب کے اندر، چپ رہو، بولو اس وقت جب تمہارے نہ بولنے سے فتنہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہو۔ تصور کریں صوفیاء کی زندگی کتنی احتیاط کی عمل ہوتی ہے۔ ہمارا حال کہ ہمارے سارے فتنے ہی ہمارے بولنے سے پیدا ہو رہے ہیں۔ علی اجویر فرما رہے ہیں خاموش رہو، بولو اس وقت جب تمہارا بولنا اتنا ناگزیر ہو، اتنا ضروری ہو، اتنا لازمی ہو کہ تم نہ بولے تو مسئلہ پیدا ہوگا، تم نہ بولے تو فتنہ پھیلے گا، تم نہ بولے تو فتنہ ختم نہیں ہوگا، اس وقت بولو۔ یعنی صوفیاء کی زندگی اپنے الفاظ پہ پہرے کی زندگی ہوتی ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، آپ نے ارشاد فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، بلکہ دوسری جگہ ارشاد ہوا جس کی زبان اور ہاتھ سے انسانیت محفوظ ہو، یہ بھی حدیث پاک ہے۔ صوفیاء کیا کرتے ہیں؟ اپنے الفاظ اور اپنی زبان پہ پہرا دیتے ہیں، کیونکہ وہ بولتے احتیاط کے ساتھ ہیں، تو ان کا وہ کوئی لفظ ضائع نہیں کرتے، تو اللہ بھی ان کے کسی لفظ کو ضائع نہیں کرتا۔ مستجاب الدعوات ہونے کا مطلب کیا ہے؟ سیف زبان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ صوفیاء مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، سیف زبان ہوتے ہیں، ان کی بات، زبان سے نکلی بات اللہ قبول کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ اللہ کو پتہ ہے یہ فضول بات کرتے ہی نہیں ہیں، یہ وہی بات کرتے ہیں جو درجہ قبولیت کی اہل ہے۔ جب بولنا ہی فضول خرچی کے ساتھ ہے، اسراف کے ساتھ ہے، ایسے بولنا ہے پتہ ہی نہیں ہے جائز ناجائز درست غلط، بولتے ہی چلے جانا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ کرامن کاتبین بھی لکھ لکھ کے تھک جائیں گے، اور اللہ بھی ان بولنے والوں میں سے 100 لفظ بھی میں سے ایک لفظ قابل قبول اور 99 ناقابل قبول ہوں، تو قبول والا بھی بیچ میں بہہ جائے گا۔ احتیاط جو ہے صوفیاء کی، وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کیا کرنا ہے، اپنے زبان اور اپنے لفظ، اپنے قول کے اوپر پہرا دینا ہے۔ اب دیکھیں ہماری زندگیاں، اگر ہم اپنے اقوال کا صبح سے شام تک جائزہ لیں، چغلی، جھوٹ، حسد، کذب، الزام تراشی، گالم گلوچ، یہ جتنا ہم زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے اقوال آلودہ ہو جاتے ہیں، پالوٹیڈ ہو جاتے ہیں۔ یہ وربل پالوشن ہے جو ہم اپنے کلام کے ذریعے سے، اپنی گفتگو کے ذریعے سے معاشرے میں پھیلاتے ہی چلے جاتے ہیں۔ قرآن مجید ہمیں یہ کہتا ہے کہ مثلاً علم تری کیف ضرب اللہ مثلاً کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعها فی السماء۔ اللہ رب العزت نے زبان سے نکلنے والے اچھے کلمے کی مثال کو اللہ فرماتا ہے، میں یوں بیان کرتا ہوں، اس کی مثال شجر طیبہ کی سی ہے، ایسے درخت کی سی ہے جو جب لگا دیا جائے اس کی جڑیں زمین میں گہری ہوتی ہیں اور شاخیں آسمان میں بلند ہوتی ہیں۔ توتی اکلھا فی کل حین باذن ربھا، یہ ایسا درخت بن جاتا ہے جس پہ ہر موسم میں ہر وقت پھل لگتا ہے، بشرطے کہ وہ کلمہ طیبہ ہو۔ یعنی جب انسان کی زبان سے نکلنے والا قول پاکیزہ ہو جائے، نورانی ہو جائے، تو کیا ہے اس کی مثال؟ ایسے قرآن مجید ہے، اس کی مثال ایسے درخت کی سی ہے کہ جس کی جڑیں زمین میں گہری ہیں، شاخیں آسمان میں بلند ہیں، اس نے کبھی خشک نہیں ہونا، خزاں نے اس کو کچھ نہیں بگاڑنا، اور اس درخت نے کبھی پھل سے محروم نہیں ہونا۔ یعنی اچھا قول، زبان سے نکلی اچھی بات انسان کے لیے ہمیشہ سلامتی، کامیابی اور اجر کا باعث بنتی ہے، اچھے ثمرات، زندگی میں اچھے ثمرات کا باعث بنتی ہے۔ تو انسان کو صوفیاء یہ تصوف یہ بتاتا ہے، اور ظاہر تصوف کی تعلیم قرآن و سنت کی تعلیم کا عطر ہے، جس کو صوفیاء نے پریکٹس میں ڈالنے کے بعد جن نتائج پہ پہنچے، وہ نتائج ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں کہ آپ سب سے پہلے اگر آپ نے اپنی ذات کی تعمیر کرنی ہے تو سب سے پہلے اپنی زبان پہ پیرا دیں، اپنے قول کو بہتر کریں، اپنے قول کو پاکیزہ کریں، اور سوچیں آپ کہہ کیا رہے ہیں، کیونکہ ناظرین کرام جو بات ہم کرتے ہیں وہ ہمارے اکاؤنٹ میں جمع ہو جاتی ہے، منہ سے نکلا ہوا کوئی لفظ ضائع نہیں جاتا، جیسے ہم منہ سے کوئی لفظ نکالتے ہیں اس کا اثر شروع ہو جاتا ہے، اس کی تاثیر شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام
قید میں چلے گئے تو آپ کے پاس 2 شخص قیدی آئے. تو انہوں نے دیکھا یہاں یوسف قید ہیں اور یوسف کو علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر بنانے کا بھلکا حاصل ہے. تو انہوں نے کہا ان سے کوئی تعبیر ہی پوچھتے. تو انہوں نے ایک نے اپنا خواب سنایا, ایک نے اپنا خواب سنایا. تو آپ نے تعبیر کر دیا. آپ نے ایک کو فرمایا تمہیں بادشاہ کی خدمت نصیب ہوگی, دوسرے کو فرمایا تمہیں سزائے موت ملے گی. جب انہوں نے خواب سنا دیے تو انہوں نے کہا ہم تو مذاق کر رہے تھے. آپ نے فرمایا قضی الامر, اب میں نے کہہ دیا, اب یہ ہو گیا, مذاق پیچھے رہ گیا. جو کہنا تھا اب یہ نافذ ہو گیا اور اب یہ ایسا ہی ہوگا. یعنی ہم جو بات مذاق میں بھی کر رہے ہیں یہ سوچ کے بات کریں کہ اس کے کیا نتائج نکلنے ہیں, اس کا کیا اثر مرتب ہونا ہے. ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک صحابی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, انس بن مالک کی روایت ہے. تو وہ بیمار ہو گئے, اتنے کمزور ہو گئے کہ بالکل لاغر ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیمارداری کے لیے, بیمار پرسی کے لیے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حالت دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کوئی دعا تو نہیں کی تھی؟ تو ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے ایک دعا کی تھی. آپ نے فرمایا کیا؟ تو انہوں نے کہا میں نے دعا یہ کی تھی, اے اللہ آخرت بڑی سخت ہے, بڑا سخت وقت آنا ہے, تو جو آخرت میں تکلیف ہونی ہے نا مجھے اس دنیا ہی میں دے دے. تو آپ سے مسکرایا, فرمایا ایسی دعائیں نہیں کرتے, اللہ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, یہ کہتے ہیں. ایسی دعائیں نہیں کرتے کہ جس سے ایسی بات اللہ سے مانگ لو جس کی تمہارے اندر طاقت ہی نہیں ہے. اب آپ نے مانگ لی آخرت کی تکلیف دنیا میں تو یہ حالت کر لی, بلکہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرو اے اللہ مجھے دنیا کی بھی اچھائی عطا کر, مجھے آخرت کی بھی اچھائی عطا کر. یعنی جو چیز ہم مانگ رہے ہیں, جو لفظ ہم ناظرین کرام زبان سے نکال رہے ہیں, اسے ہم نے اتنا سوچ سمجھ کے نکالنا ہے کہ ہمیں اس کے اثرات کا پتہ ہو, اس کے تاثیر کا پتہ ہو. اور یہ بات ہم نے نہیں بولنی کہ زبان سے نکلنے والا کوئی قول, کوئی لفظ اپنی ایک خاص وائبریشن اور ایک خاص تاثیر سے خالی نہیں ہے. میں اپنی گفتگو ختم کرنے سے پہلے ڈاکٹر حمید اللہ علیہ رحمہ کا ذکر کر کے ان کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر حمید اللہ فرانس میں تھے اور بہت بڑے اسلامی اسکالر تھے. اور اگر میں یہ کہوں کہ اس دور میں حقیقی معنی میں وہ محدث تھے تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا, کیونکہ انہوں نے حدیث پاک کے لٹریچر کے اندر حقیقی معنوں میں اضافہ کیا. حالانکہ اب یہ دروازہ بند ہو چکا ہے, کیونکہ جتنی احادیث مرتب یا مدون ہونی تھیں وہ اکابر محدثین کر چکے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مکتوب کی دریافت اور ایک مجموعہ حدیث کی دریافت جو اعزاز حاصل ہے ڈاکٹر حمید اللہ کو, اس کی وجہ سے ہم ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کو وہ منصب, اس منصب کا اہل قرار دے سکتے ہیں. علوم اسلامیہ پہ بڑی اتھارٹی تھے اور ان کا معمول یہ تھا کہ ان کے پاس روزانہ کوئی نہ کوئی شخص آتا, مسلمان ہوتا, ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرتا. تو ایک مرتبہ ایک شخص ایک فرینچ آیا, اس نے ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا. تو ڈاکٹر صاحب جب کسی کو مسلمان کرتے تو بعد میں پھر اس سے بات چیت کرتے اور اس سے پوچھتے کہ بھائی آپ کیوں مسلمان ہوئے, کس بات سے متاثر ہوئے. تو ایک شخص جب مسلمان ہوا, انگریز فرانس کا فرینچ سٹیزن تھا, تو آپ نے پوچھا ہاں جی آپ کے کیا معمولات ہیں, کرتے کیا؟ اس نے کہا جی میں فرانس کا بہت بڑا موسیقار ہوں. تو آپ نے فرمایا آپ تو موسیقار ہو تو آپ کیسے مسلمان ہو گئے؟ تو اس نے کہا جی میں کسی مسلمان ملک کی ایمبیسی میں مجھے بلایا ہوا تھا بطور مہمان کے یا پرفارمنس دینے کے لیے, تو میں تھوڑی دیر سے پہنچا. جب میں پہنچا تو تقریب شروع تھی, تو وہاں کوئی صاحب کچھ پڑھ رہے تھے, تو میں جب وہ سنا تو میں بڑا حیران ہوا, بڑا متاثر ہوا. تو میرے ساتھ جو بیٹھا تھا صاحب, تو میں نے ان سے پوچھا یہ کون سا گانا گا رہا ہے؟ تو اس نے مجھے خاموشی کا اشارہ کیا, سارے خاموشی سن رہے. اب دوسری تیسری تک بھائی مجھ سے رہا نہیں گیا, میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا خاموش رہو, کسی نے تمہاری بات سن لی تو تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوگا. یہ گا کچھ نہیں رہے, قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے, مسلمانوں کی مقدس کتاب ہے. میں نے جب غور کیا اس کی تلاوت پہ تو یقین کریں وہ موسیقار کرنے لگا. یقین کریں ڈاکٹر صاحب میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ جو کلام ہے یہ انسانی کلام نہیں ہے. انسان اس طرح کسی کلام کو کمپوز نہیں کر سکتا, اس ترتیب میں نہیں لا سکتا. اور میں نے بعد میں بھی بڑی ریسرچ کی, بڑی کوشش کی کہ میں اس کی کوئی تعبیر کر سکوں. میری عقل عاجز آ گئی اور میں مجبور ہو گیا کہ میں اس دین کو قبول کر لوں. اور قرآن مجید کو صرف سن کے اور قرآن مجید کی آواز کی تاثیر کو قبول کر کے اس موسیقار نے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کے آپ پہ اسلام قبول کیا. اور آگے بھی پھر کئی باتیں قرآن مجید کی تلاوت کے بارے سے ہوئی جہاں اس کی میوزیکل سینس جو تھی اس نے ڈاکٹر صاحب کو کریکٹ کیا
علم تجوید کے حوالے سے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ناظرین کرام، تصوف ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم کوئی کلام پڑھ رہے ہیں، کوئی لفظ ادا کر رہے ہیں، اس کا ایک امپیکٹ ہماری زندگی میں شروع ہو جاتا ہے۔ اگر ہم نے اپنی شخصیت کو بنانا ہے تو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی زبان سے ادا ہونے والے ہر لفظ پہ پیرا دینا ہے اور اس کو حدیث پاک کے الفاظ کے مطابق صدقہ بنانا ہے۔ صدقے کا مطلب کیا ہے؟ میرا وہ کلام جو دوسروں کے لیے راستے پیدا کرنے والا ہو، ان کے راستے میں کانٹے اور رکاوٹیں بننے والا نہ ہو۔ اس کے بعد 4 مراحل انشاءاللہ ان پہ اگلی نشستوں میں گفتگو کرتے ہیں۔